نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق اللہ العظیم. اس سے قبل جو گفتگو کی گئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ ایک حلقہ ہے، ایک گروپ ہے جو اسلام کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، آڈیوز کی شکل میں یا ویڈیوز کی شکل میں. تو ان لوگوں کے ویڈیوز دیکھنے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ کچھ شاید سیکھنا نہیں چاہتے، یا یہ کہ سب کچھ جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ راہ اختیار کی ہے. لیکن ان کی باتوں سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ سیکھ چکنے کے بعد پھر اس راہ پہ چلے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی باتوں سے ایسا ہی لگتا ہے کہ ان لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ اسلام کو نہ پڑھا نہ سمجھا. اسی لیے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے، اسلام کی بنیادی ان باتوں سے جن بنیادوں پر اسلام کھڑا ہے، یعنی اسلام کے عقیدے سے، اس سے تکرار کرتے، مطلب اس کو لے کے بحث کا موضوع بناتے اور ثابت کرتے کہ صاحب یہ جو اسلام عقیدہ پیش کرتا ہے، قرآن جو عقیدہ پیش کرتا ہے، جو جس طرف ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، وہ یوں اور یوں غلط ثابت ہوتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ پیش کیا وہ اس طرح سے غلط لگتا ہے، معقول نہیں لگتا، ریشنل نہیں لگتا. یہ اس طرح کی اگر بات ہوتی تو لگتا کہ ان لوگوں نے بڑا گہرائی سے مطالعہ کر کے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر اپنی اسلام کے خلاف ویڈیو بنانا شروع کرے. اسلام کی تعلیمات، اسلام کی باتیں، اسلام کی عقائد، اسلام کا پورا نظام، اسلام کا جو اسلام کو اپنانے کے وجہ سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اس تمام چیزیں جو کچھ ہیں دین اسلام کے خلاف. ان کی باتوں سے ایسا نہیں لگتا. بلکہ جو کچھ لگتا ہے ان کی باتوں سے وہ یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو سنجیدگی کے ساتھ، ڈیپلی تو چھوڑ دیں، ڈیپلی تو پھر کوئی نہیں پڑھتا، نہ پڑھنا. بہت سے لوگوں کا اتنا وقت نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کا اس میں کوئی انٹرسٹ زیادہ ہوتا نہیں، کہ ڈیپلی مگر سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا، سمجھنا، ایک چیز یہ جو ہے یہ بھی ان لوگوں میں نظر نہیں آتی. تو میں
اصلی میں اسی طرف کچھ توجہ دلا رہا تھا کہ جو لوگ سنجیدگی کے ساتھ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ بات جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ انہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یا وہ لوگ بھی جو سنجیدہ نہیں بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ سنجیدہ ہوں۔ ایک میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی، اپنے دیویا کیرتی سر ہیں، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے مشہور، ان کی ویڈیوز بہت ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ وکاس دیویا کیرتی نام ہے ان کا۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ انسان جو ہے فلاسفی کو لے کے شاید کچھ بات کہہ رہے تھے وہ، کہ فلسفہ جس کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، انسان کچھ اس قسم کی بات نہیں، مطلب کچھ انہوں نے بات کہی تھی، بڑی اچھی ان کی بات لگی کہ انسان اس طرف توجہ دے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی بات کو جب میں سمجھا، وہی کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان ان باتوں پہ غور کرے کہ بھئی یہ دنیا کیوں بنی ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ وہ انسان کی زندگی میں بنیادی سوالات ہیں جس کی انسان کو کھوج کرنا چاہیے، اور جب وہ کھوج کرتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سنجیدگی آتی ہے۔ یہ کچھ ان کی بات کا ایسا کوئی مطلب ان کی باتوں سے نکل رہا تھا، تو ان کی بات اچھی لگی۔ اور ویسے بھی وہ تو بڑے اچھے ہیں، سنجیدہ مزاج آدمی ہیں، یہ سنجیدگی کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، بہرحال میں کہنا صرف اتنا ہی چاہ رہا تھا کہ جو لوگ سنجیدہ ہیں یا سنجیدہ نہیں ہیں تو سنجیدہ ہوں اسلام کے تعلق سے، کیونکہ دنیا میں اب اسلام ہی وہ آئیڈیالوجی ہے جو انسان کی رہنمائی ہر فیلڈ میں بڑے حسن خوبی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ انسان کے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور انسان کی حقیقت کو بھی وہ بتاتا ہے کہ کیوں پیدا ہوئے، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ انسان کی بنیادی سوالات جو ہر انسان کو تلاشنا چاہیے، اس کے بڑے سٹیک جوابات قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمیں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کے نفاذ کو کر کے دکھایا، قرآن کے نفاذ کا عملی نمونہ پیش کرا، وہ جو ہے یہ پورا سیٹ کہنا چاہیے کہ ایک طرف قرآن کا پیغام
اللہ کا کلام اور دوسری طرف اس پہ عمل، اس کا نفاذ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کامیابی کے ساتھ 100% کامیابی کے ساتھ اس کو نافذ کر کے دکھایا زمین کے اوپر. تو اس سے انسانیت بھی سنوری، ایک بڑا خوبصورت معاشرہ وجود میں آیا. اور انسان کا انڈیویجول مسئلہ بھی حل ہوا، یعنی فرد کا مسئلہ بھی حل ہوا، سماج کا مسئلہ بھی حل ہوا، اور پوری انسانیت کے مسائل حل ہوئے. یہ سیٹ ہے قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس نظام کا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر، جزیرۃ العرب کی سرزمین پر کامیابی کے ساتھ قائم کر کے دکھائی. آپ اگر صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں تو وہ بھی حل ہوں گے، اور ہر انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے ذاتی مسائل حل ہوں تو وہ تو حل ہوں گے ہی جب نظام ایک صاف ستھرا ہوگا، لیکن اس کی جو حقیقت ہے انسان کی، فرداً ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت اپنی جگہ سوچنا چاہیے اس کو کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مر کر جانا ہے، تو کیوں پیدا ہوئے، مر کر کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ تمام سوالات کے جوابات بھی اسلام آپ کو دیتا ہے. اسی سلسلے میں قرآن کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کے اندر ایک سنجیدگی آئے. یہ سنجیدہ اگر ہیں ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے، میری آپ سے گزارش بھی ہے، میری بڑی دل کی تمنا بھی ہے میرے بھائی، سنجیدگی سے اس بات کو سنو سمجھو. تو ہم قرآن جہاں سے کھلتا ہے وہیں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن یہیں سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، بسم اللہ کا ترجمہ ہے، یعنی ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. قرآن بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کوئی
کسی کے اندر اگر کوئی تعریف کی چیز پائی جا رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لہٰذا یہ کہ اصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے اور وہ تمام کائنات کا رب ہے. رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. یعنی جس روز حساب کتاب ہوگا اس روز کا مالک، اس دن کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. یہ پہلی سورت ہے قرآن کی، سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے اس کو. اس کی یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے قرآن کے اندر کہ انسان یہ دعا کرے اللہ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب میں پورا قرآن انسان کو دیتا ہے کہ یہ اور یہ تمام میرا پیغام ہے. لہذا یہ کہ اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو تو تم معتوب نہیں ہوگے اور تم بھٹکائے نہیں جاؤ گے. یعنی تمہارے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اللہ غصہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا، اللہ کی سزا تمہارے اوپر نہیں آئے گی، بلکہ تم کو انعام ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور تم بھٹکائے نہیں جاؤ گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں ان کے یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اس کے اندر جو شروع میں یہ حروف آئے ہیں الف لام میم، اس کی الگ الگ تشریحات لوگ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو پیغام شروع ہو رہا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی وہ کتاب، الکتاب، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی شک میں انسان نہ پڑھے بلکہ اس کو اس نظر سے پڑھے کہ اس میں شک نہیں. اور ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں.
نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان اگر اپنے حقیقت کو جاننا پہچاننا چاہتا ہے تو ان چیزوں پر غور کرے اور ان پر ایمان لائے، یعنی یہ کہ اس میں شک نہ کرے، تو بغیر شک شبہ کی اس کتاب کو پڑھے کہ اللہ کی کتاب ہے، تو انسان کو اس سے ہدایت ملے گی۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی کوئی نیا انسان ہے، کوئی ظاہر بات ہے کوئی غیر مسلم میں پڑھنا چاہتا ہے اور وہ پہلے روز ہی مان لیا، ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایسا ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ ایسا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرو، آپ پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، اچھی بات ہے، لیکن جو کچھ میں چاہتا ہوں کس طرح سے پڑھو اس طرح سے پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ شک نہیں کرو اور آپ پہلے روز ہی پرہیزگار ہو جاؤ اور پہلے روز ہی جیسے آپ نے پڑھی آپ کو ہدایت مل جائے گی یا ہدایت یافتہ آپ اپنے آپ کو مان لو اور پرہیزگار ہو جاؤ یا ہو جاؤ گے، جیسے شک نہیں کرو گے، غیب پر ایمان لیا اور پہلے روز ہی نماز قائم کرنے لگو اور رزق جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دو، تو آپ جو ہے کامیاب ہو، اور جو کتاب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں سب پر ایمان لیا اور آخرت کو یقین رکھو۔ یہ تمام باتیں جو کہی گئی ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس میں شک نہیں کرو گے تو اس تمام چیزیں آپ کے اوپر لازم آ جائیں گی، یا آپ شک نہیں کرو تو پہلے روز ہی سب مان لو، شک نہ کرو اور یہ سب باتیں مان کے مسلمان ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک مطلب اس کو اس نظر سے دیکھو کہ اللہ کا کرنا ہے۔ ایک عام انسان جس نے قرآن کھولا وہ یہ سوچ کے ہرگز نہ پڑھے اس کو کہ یہ
اب تیسرا آدمی تم، یا ایھا الناس، اے انسان، یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ہے وصل خطاب. لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسرے کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کیا کہا جا رہا ہے لوگوں سے؟ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو کیا کہا؟ بندگی اختیار کرو، بندگی اختیار کرو. لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا، تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، ان سب کا خالق ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. یہ ہے وہ اصل پیغام میرے بھائی، میرے بھائی. سن لو، سمجھ لو، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا برائی ہے. میں کہتا ہوں آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، کتنی معنی خیز، کتنی معنی خیز. اس بات کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جھٹلا سکتی. کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا فلسفی، سائنسدان، ریشنلٹی کے دعوے کرنے والے کے ساتھ بڑے عقل کے ماہر لوگ ہیں تو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، کس کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم کسی چیز کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے. کون انکار کر سکتا ہے اس بات پہ؟ آج جو لوگ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، خدا کی قسم کیسے نادان لوگ، کیسے نادان لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا. اس وقت کے لوگوں نے بھی کہا کہ اسے کوئی شاعر سکھا رہا ہے، اسے کوئی اور سکھا کے جا رہا ہے. اس وقت کے لوگوں نے بھی تمام اعتراضات کیے اور آج بھی وہی اعتراض کر رہا ہے. یہ نادان، کس قدر نادانی کی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بات انسان سے کہی، یا ایھا الناس، اے انسان ہو، اے پیارے انسان. میں یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اے میرے بھائی، اے میرے انسان، مرد، اے میری خواتین، تمام میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں آپ سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں، یا ایھا الناس، بندگی اختیار کرو، یعنی کہ جھک جاؤ اللہ کے آگے، سرکشی نہ کرو، بندگی اختیار کرو. بندے بن کے رہو، سرکش مت کرو، سرکشی نہ کرو، بندگی کرو. کس کی؟
جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ رب کیوں؟ کون سا رب؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب بتائیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی تو بات غلط کہاں ہے؟ کتنی صحیح بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے کھیت میں سے مٹی نکالی، کھیت آپ کا، مٹی آپ کی، آپ نے اس مٹی سے کوئی چیز بنا لی، مثلا مٹکا بنا لیا۔ اس مٹکے کے مالک آپ، کیونکہ وہ مٹیریل بھی آپ کا، جو آپ مٹکا آپ نے بنایا مٹکا بھی آپ کا۔ تو اس مٹکے کے کیونکہ آپ مالک ہو، اس مٹی کے مٹکے کے، مٹیریل بھی آپ کا تھا، جو کچھ آپ نے اسے بنایا وہ بھی آپ کا ہے، تو آپ پورا اختیار ہے اس مٹکے کے اوپر آپ کا، کہ آپ چاہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھو، اس میں پانی بھرو، چاہو تو اسے بازار میں فروخت کر دو، چاہو تو کسی کو گفٹ کر دو، پورا اختیار آپ کے اوپر ہے، کیونکہ آپ اس کے مالک ہو، آپ اس کے خالق ہو۔ ایک طرح سے خالق المعنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ نے اسے بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، چلو وہ بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ انسان عبادت کر اس اپنے رب کی جس نے تجھے پیدا کیا، بندگی اختیار کر، سرکشی مت کر اپنے اس رب کی جس نے تجھے پیدا کیا، یہ غلط کون سی بات ہے؟ اس بات پہ تو سب پوری دنیا کو اتفاق کرنا چاہیے کہ ہاں، ہمیں اس رب کی سامنے تو بندگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، سرکشی نہیں کرنا چاہیے، جھک جانا چاہیے اس خالق کے آگے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کریٹر بہت کریٹر کے بڑی بحث دیکھی ہے میں نے، لوگ کرتے ہیں کریٹر کون ہے۔ ارے بھائی، یہی بات تو کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کریٹر خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تخلیق کیا، جس نے تمہیں کریٹ کیا، اس کی یہ بندگی اختیار کرو۔ آپ کہتے ہیں پرکرتی نے پیدا کی، چلو ٹھیک ہے، پرکرتی کے کیا بولتے ہیں، آگے آپ بندگی اختیار کرو۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ پرکرتی نے پیدا کیا، پرکرتی کی بندگی اختیار کرو، وہ آپ کی کریٹر ہے۔ یا آپ کہتے ہو کہ صاحب وہ کسی اور نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس کی بندگی اختیار کرو، کیونکہ وہ آپ کا کریٹر ہے۔ حالانکہ ان باتوں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ صاحب پرکرتی نے پیدا کر دیا، پرکرتی کو خود اللہ نے پیدا کیا۔ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے اندر بنائے ہیں، جن ضابطوں کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، رن کر رہی ہے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ تو ہمیں پرکرتی نے پیدا کیا، تو بھائی اس کی بندگی اختیار کرو۔ یہ بات اپنے آپ میں کتنی صحیح ہے، کتنی سٹیک ہے بات، یہ کہ ہو رہی ہے۔ آپ اعتراض کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اتنی بات کو تو مان لو، اگر ریشنل ہو اتنی بات کو تو مانو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی بندگی اختیار کریں، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہمیں بنایا گیا، ہمیں کریٹ کیا گیا، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اس کے آگے ہمیں جھک جائیں۔ یہ بات کتنی صحیح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہی۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن پہ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، پھر فیصلہ سنایا کہ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا جو اسلوب ہے
جو بیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فیصلے سناتا وہ چلتا ہے. دنیا کے کسی بھی انسان کی باتوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کچھ سمجھانے کا انداز ہوگا، جیسے میں آپ کو سمجھانے کا انداز اختیار کر رہا ہوں، کچھ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، کچھ محبت سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تمام چیزیں مطلب میری جتنی عقل ہے اتنی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ کا کلام ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے سناتا ہوا جا رہا ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا کریٹر ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے جو پہلے لوگ ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا ہے، اس خالق کی، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے بندگی اختیار کرو. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا. آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ دیکھیے آپ بات سے رکتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو اس کی بندگی اختیار کرو، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پھر دلیل بھی دے رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے آپ کو کیوں اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کیا، بلکہ تمہارے رہنے کے لیے یہاں پر پورا انتظام کیا، پورا سیٹ اپ جمع کر دیا. اللہ اکبر، پورا سیٹ اپ جمع کر دیا. جیسے ہمارا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کو روزگار کرنا، دکان کھلوا دیں، زندگی بھر کی باپ کی پونجی. وہ بیچارہ 2-4-5 لاکھ روپے جس میں زندگی کا ماں باپ نے مل کے جوڑے، پراپرٹی بنائی، دکان کھلوا دیں، پورا سیٹ اپ جمع کے دیتا ہے کہ بیٹا یہ دکان کھلوا دیں، بیٹھو اس کے اندر چلاؤ تاکہ کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پورا سیٹ اپ جمع کے دیا، سمجھتا نہیں تو پیدا کیا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. بتائیے کتنی زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں انسان کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے پھر سے اللہ اکبر، پھر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، سنیے بہت توجہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر سے سنیے اللہ کا انداز. میں خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے صحیح انسان، نو ڈاؤٹ. وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے، یہ انداز انسان کا نہیں ہے انداز. دیکھیے اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے
کہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو۔ پھر فیصلہ سنایا، پھر فیصلہ سنایا کہ یہ اس جیسی کتاب لاؤ بنا کے، لاؤ بنا کے اس جیسی کتاب جس کے اندر بتایا گیا ہو کہ کون ہے ہدایت والے، کون ہے کامیاب، کون ہے ناکام، کون آخرت میں گھاٹا اٹھائیں گے، پورے یقین کے ساتھ ان تمام باتوں کو بتایا گیا ہو۔ ہے کسی کے پاس ایسی کوئی کتاب؟ کوئی بتا سکتا ہے ایسی کتاب جس کے اندر انسان کی پیدائش بھی بتائی گئی ہے، انسان کی شروع کہاں سے ہوا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، دنیا میں کیا کرنے آیا ہے، مر کے کہاں جائے گا، تمام باتیں بیان کر رہی ہے ایسی کتاب؟ ہے کسی کے پاس؟ ڈرا بھی رہی ہے آخرت کے خوف سے، جنت کی طرف بھی بلا رہی ہے، پھر بھی شک کرتے ہوئے اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، فیصلہ سنا رہا ہے۔ شک ہے تو لاؤ ایسی ڈائنامک کتاب جو اس طرح بات کرتی ہے، اس طرح گفتگو کرتی ہے کوئی تو اللہ کی طرف سے نہیں؟ شک کرتے ہو؟ وہیں سے بات شروع کری تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی شک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لاؤ پھر ایسی ایک صورت لاؤ، ایسی ایک صورت لاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو، باقی جس کی مدد لینا سب کی مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اسی کتاب۔ لا ہی نہیں سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ کام کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ۔ اور اگر تمہیں اس عمل میں شک ہے کہ یہ کتاب جو اللہ نے اپنے بندے پر اتاری ہے ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو، جس کی چاہو مدد لے لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔
ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیقت کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. He causes not to stray except those who forsake the path. جو فاسق ہیں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. دیکھیے آپ برابر اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے پھر اپنا فیصلہ سناتا ہے، پھر ایک بات کہتا ہے پھر ایک فیصلہ سناتا ہے. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ جو آیات ہیں ان کے اندر بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا بلا وجہ کی کٹ حجتی کرتے ہیں. کیا معلوم کیا کچھ کتابیں 2-4 پڑھا کے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں. وہ جن لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ جن لوگوں نے مطلب بتایا ہے کہ صاحب یہ 7 آسمان نہیں ہیں تو ایک ہی آسمان ہے، اور آسمان تو ہے ہی نہیں، اور چھت تو ہے ہی نہیں، اور زمین تو فرش نہیں ہے، تو یہ تمام باتیں کہتے ہیں کہ نہیں صاحب سائنس کے حساب سے غلط ہیں. ارے یار کیا مطلب بلا وجہ کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 7 آسمان استوار کیے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یعنی یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے تو ایک ہے، اس کے اوپر 6 اور ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ اپ بنایا اسی طرح بنایا ہوگا کہ 6 اور اس 7واں مل کے پورا ایک مضبوطی ہے کائنات کے نظام کے اندر. جو لوگ کہتے ہیں آسمانی نہیں ہے تو بھائی آپ نے تو دیکھا نہیں ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. اب آپ کے جب ایک ہے تو 6 بھی ہوں گے، اس بات پہ یقین کرنا چاہیے نا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اللہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی نہیں دکھتا. ارے چلو اللہ نہیں دکھتا، ایک آسمان تو دکھ رہا ہے، 6 اور ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو اللہ پہ ایمان لا رہا ہو تو اس بات پہ بھی ایمان لے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، ہمارے لیے تو فرش ہی ہے نا. سائنٹیفک ہے ان سائنٹیفک ہے، گول ہے کہ چپٹی ہے کہ کیا ہے، وہ یہ کیا بحث ہوتی ہے. میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو بحث کرتے ہوئے، یہی جو اعتراض کرتے ہیں اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بحثوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ صاحب وہ اس پہ لکھا ہے فرش یعنی چپٹی، زمین چپٹی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، ہمارے لیے تو فرش ہے نا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تو کہہ رہا ہے تمہارے لیے فرش بنایا، گول مول تو نہیں، آڑی تو نہیں، اپن لڑکتے تو نہیں نا، چلتے ہیں نا سکون سے زمین کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے اپنا، تمہارے لیے فرش بنایا. اور
آسمان سے بارش برسائی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. بلا بھائی سائنس نا سائنس اس میں کیا بحث، سائنس کا کوئی ٹاپک تھوڑی چل رہا ہے بھائی. خیر وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، یہاں سے اب پھر یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی بات ہمیں بتا رہا ہے. ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ نے یہ بتا دی. اب اللہ تعالیٰ ایک نئی بات ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری تخلیق کہاں سے ہوئی، تمہاری تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوئی. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ ہے اصل. میں بہرحال جس طرف توجہ آپ لوگوں کی لے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے بہت سی چیزوں کو چھوڑ کے چاہ رہا ہوں، حالانکہ ان کی تشریح بہت لوگوں کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ یار فلانی بات سمجھ میں نہیں آئی، فلانی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ چلتے جا رہا ہوں. اس کی تشریح کرنا چاہیے. یا آپ کے ذہن میں بہت سارے کوشچنس آ رہے ہوں گے کہ یار یہ اس کا جواب تو ملے نہیں، یہ بات کیسے بیان ہو گئی. مثلا کہاں اللہ بول رہا ہے، کہاں بندے دعا کر رہے ہیں. اس طرح بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں اس وقت تک میں سمجھتا ہوں آ چکے ہوں گے. کئی سارے سوالات، ان سوالوں کو چھوڑنا میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں اصلی میں جو چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ جو ایک لوگوں نے غلط انداز اختیار کیا ہے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرنے کا، ان کی نادانی کہیں یا ان کا تعصب کہیں، جو بھی کہیں، میں اصلی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طرف متوجہ ہوں کہ قرآن کا اصل پیغام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کیا ہیں. انسان کا فردن بھائی میں پیدا ہوں نا دنیا میں، مجھے مر کر جانا ہے نا. میری کامیابی قائم ہے، میری خوشی قائم ہے، میری آخری جو فائنل کامیابی ہے وہ کیسے، یہ اصل ہے نا. یہ اس طرف میں تھوڑا توجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اصل جو قرآن کا مین پیغام ہے اس کی طرف ہم لوگ متوجہ ہوں. اعتراضات آپ کے ذہن میں ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتراضات کے جواب ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. کوئی اعتراض خاص نہیں ہے، وہ اصلی میں اعتراض نہیں ہے، وہ اصلی میں کچھ اس قسم کی باتیں ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں شک ڈالنا کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اوپر والے کی طرف سے، ایشور بھگوان گاڈ جو بھی کہیں، ایک شکتی ہے، پاور ہے، ایک اوپر طاقت ہے جس نے اس کائنات کا نظام کو بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ اس کا پیغام نہیں ہے. یہ اصلی میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اٹھا کے کہیں سے بھی سائنس کا نام لے کے اٹھائیں، تاریخ کا نام لے کے اٹھائیں، سب بڑا ظلم کرا مسلمانوں نے اور کچھ بھی باتیں، تو وہ ایک ذہن میں شک ڈالنا انسان کے کہ دیکھو یہ ایسا ہے، لہٰذا یہ کہ اس سے دور رہو، لہٰذا کہ اس سے نفرت کرو. اصل اس طرح وہ لے جانا چاہتے ہیں کہ نفرت کرو اس سے. یار یہ کون سی انسانیت کا پارٹ پڑھا رہا تمہیں، مطلب انسان کو آپ کے ذہن میں اگر نفرت ہے تو بھائی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پر مجھ سے بات کرو. میں کہہ رہا ہوں مجھ سے بات کرو، میں مسلمان ہوں، آپ کو مجھ سے نفرت کیوں ہے؟ میں مسلمان ہوں، مجھ سے نفرت ہے، مجھ سے بات کر لو. لیکن کیا بولتے ہیں، باقاعدہ ایک طریقہ اختیار کر لینا کہ صاحب اس کو بس دن نہ رات کرٹیسائز کرنا ہے، اس کے اندر کیڑے نکالنا ہے، کسی بات کو نہیں ماننا. یہ کیا ہے؟ یہ اس طرف میں چاہ رہا ہوں، اس طرف آپ لوگ تھوڑا سا متوجہ ہوں کہ قرآن کا اصل پیغام کیا ہے، قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو اس انداز میں تھوڑا لے کے چل رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سمجھیں. یہ اس
چیز کو سمجھیں. باقی جو کوشچنس ہیں آپ کے ان کو بھی اپن ڈیل کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیل تو بہت سے لوگ کر ہی رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ ہیں الحمدللہ الحمدللہ جو ہر بات کا بڑا معقول انداز میں جواب دیتے ہیں, بڑا ہی معقول انداز میں, بڑے محبت سے بتاتے ہیں. وہ سوال کوئی سوال نہیں ہے اصلی میں, وہ تو اصل پیغام کو مان لینے کے بعد وہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو اس کا بہت اچھا خوبصورت جواب آپ کو مل جائے گا. بڑا آپ کو دل کو تسکین ہوگی, بڑا مطمئن آپ کو دل کو لگے گا نہیں یاری بات ٹھیک. لیکن اصل پیغام کو جب آپ سمجھیں گے جب تو لگے گا. اصل پیغام کو سننے سے پہلے, سمجھنے سے پہلے آپ دل میں پہلی نفرت پال دیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا یار بھائی. دل کی کھڑکی پہلے ہی بند کر لو گے, پہلے گھر کا دروازہ بند کر دیا, اندر ہی نہیں آنے دے رہا, پھر کہہ رہا ہو کہ چلو جاؤ یہاں سے, ہم نے سنا تم بہت گندے لو. کیا ہے ایسا نہیں کرو میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بات کو شروع کیا, اور انسان کی تخلیق کی ابتدا, انسان کی پیدائش کیسے ہوئی, وہاں یہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان کر رہا ہے. یہ آیت نمبر 30 ہے. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا. Behold, thy Lord said to the angels, I will create a vicegerent on earth. They said, wilt thou place therein one who will make mischief therein and shed blood? یہ اللہ تعالیٰ بتائے. فرشتوں کو حیرت ہوئی, حیرانی سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تو نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. یعنی اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے تھے، ان چیزوں کے نام فرشتوں کو نہیں آتے تھے. وہ علم آدم الاسماء، آدم کو سکھائے. یہاں پر پہلی مرتبہ آدم کا نام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلا بیان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور فرشتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تب ایسا کہ زمین فساد کرے گا، بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتا، ہم جانتے. پھر اللہ تعالیٰ کہ وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھائے. پھر فرشتوں کو ان چیزوں کو پیش کیا، نہیں بتا پائے نام، آدم تو اتنے جانتے جو آپ نے بتایا. یعنی آدم کو کچھ اسی چیزوں سکھائیں گے، فرشتوں جن چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے. یہ ایک الگ بحث ہے. وہی میں کہوں پھر آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ کون سی چیزیں تھیں، کیا تھیں. تو یہ ہم جو چیز سمجھنا چاہیں بیٹھے ہیں وہ یہ کہ مول پیغام کیا ہے اسلام کا. فرشتوں نے کہا کہ سمجھنے والا اور آپ کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. ابلیس شیطان کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھکو، سب جھکے، لیکن ابلیس جو تھا اس نے انکار کر دیا اور نافرمان ہو گیا. یہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فرشتے تو تمام جھک گئے لیکن ابلیس نہیں جھکا. اور یہ ہمارا دشمن ہے، آگے بات آ رہی ہے. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگا. آخر کار شیطان نے، دیکھیے یہاں پر بات آ گئی شیطان، یعنی وہی ابلیس. وَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا اور یہ انسان کا قصہ جو ہے ابتدا کا پورا بتا دیا کہ کیسے آپ لوگ زمین پر آئے. اور شیطان جو ہے آپ کا دشمن ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
انہ هو التواب الرحیم۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، لیکن شیطان نے توبہ نہیں کی۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اب یہ بات یہاں سے کلیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتار دیا زمین پہ، پھر بتایا کہ اب میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آیا کرے گی، اور اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو، اس کے لیے کوئی خوف رنج نہیں۔ جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ پھر اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے لیے پھر رنج ہے، خوف ہے، سزائیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری حقیقت انسان کی بتا دی کہ ہم نے کہا ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ فیصلہ سنا دیا ہے، قصہ ختم ہوا۔ یہاں پر آدم و ابلیس کا قصہ ختم ہوا۔ پوری حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، پوری حقیقت کھول کھول کے بیان کر دی، ہر چیز واضح کر دی کہ یہ انسان کی حقیقت۔ اس طرف میں اصلی میں آپ لوگوں کو لانا چاہ رہا تھا، یہ ہے وہ اصل نقطہ جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ اس لیے میں نے شروع سے لے کے یہاں تک لایا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ جو سوالات آپ کے ذہن میں آنا ہے ان کو اپنی جگہ رکھیں، ان کو کہیں جا کر پوچھ بھی سکتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں اس کے جوابات دینے والے، ماشاءاللہ خوشی خوشی جواب دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آئیے پوچھئے، بس ادب کے دائرے میں رہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے نام لینے، بس یہ ہماری خواہش ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف ہمارے رسول کا نام ادب سے لو۔ بات تو کہتے ارے ادب نہ کرتے نہ کرو، بے ادبی تو نہ کرو یار، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارا بھی تو دل ہے، ہمارا بھی تو دل دکھتا، ہمارے رسول کے بارے میں بے ادبی نہ کرو۔ دن رات بدتمیزی کر رہا ہے ہمارے رسول کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں آپ جو بھی سوال ہے آپ کے آئیے، آپ ویلکم۔ کتنے لوگ ہیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے، آپ پوچھیں ان سے،
کوئی انکار نہیں کرے گا، خوشی خوشی جواب دیں گے، اوپر اوپر کے جواب دیں گے. ایک کی تو گزارش کرتے ہیں ہمارے رسول کی بے ادبی تو نہ کرو. ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہوگا، ہر انسان اپنی جگہ سے کتنے لوگوں سے ملتا دن بھر، کسی کو گالی بکتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے. خود مسلمانوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہوئی، اس سے بھی اب اس طرح نہیں بولتے. ہمارے رسول کے بارے میں بدتمیزی سے بات کرتے ہو، ہم سے کہتے چاہتے ہیں بھائی آپ ہم اس کے بارے میں پوچھو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جو سوال ہے پوچھو، ان شاء اللہ ہم جواب دیں گے، کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ان شاء اللہ آئے گا سمجھ میں، ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز میں کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا کہ یہ اصل جو پیغام ہے اسلام کا وہ یہ ہے. اب آپ لوگ تھوڑا متوجہ ہوں گے، ایک طرف متوجہ تو ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور دھیان سے اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پورا سیٹ اپ جو انسان کے لیے جمع کے اللہ نے دیا ہے یہاں پر یہاں تک کی آیات میں پورا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. سورہ بقرہ کی ایک سے لے کر 39 آیات تک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا جوڑا بنایا. یہاں پر اس کا جوڑا کا یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ قرآن کے اندر جب آپ آگے پڑھیں گے تو وہاں پہ مل جائے گا. اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اس جوڑے کے پاس شیطان گیا، ابلیس، اس نے ان کو بہکایا اور ان لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی. اس کے بہکاوے میں آ کر شیطان نے آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو بہکایا. اب یہ پھر لوگ ان کے ذہن میں کوشچن آ رہے ہوں کہ صاحب وہ کہاں تھے، کیسے تھے، شیطان نے کیسے آ کے بات کری، کیا ہوا تھا، کیوں بات. مین بات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے. کیا ہے مین بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ اور یہ کام آپ کو یہاں پر اس طرح لینا ہے اور اس چیز کو نہیں چھوڑنا ہے. شیطان نے آگے بہکایا کہ اس چیز کو چھوڑ، اس کی تفصیل آگے کی آیتوں میں مل جائے گی. باہر یہ کہ مین چیز اللہ نے بیان کی یہاں پر وہ یہ کہ شیطان نے آ کر آدم و حوا علیہ السلام دونوں کو بہکایا اور اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے نافرمانی. یہ آج ہم انسان بھی کرتے ہیں، انسان کی یہ خصلت ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے. آج بھی جتنی بھی برائیاں، قتل و غارت گری، گناہ کے کام، تمام چیزیں جتنی ہو رہی ہیں دنیا میں سب ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے کر رہے ہیں. تمام انسان اس بات کو سمجھنا چاہیے، شیطان ہمارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، آگے آئیں گی تمام چیزیں. تو اس سیٹ اپ کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ آدم کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا، اور جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. شیطان نے ان کو بہکایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا جنت میں سے. پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے اس توبہ کو قبول کیا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. انہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا
اور اس کے بعد کہا کہ اب یہاں سے اترو، یہاں سے اتر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، زمین پہ بھیج دیا آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو. اور کیا فرمایا؟ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو اتار دیا وہاں سے، سب کو نیچے اتار دیا. نیچے اترو یہاں سے. اور اس کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا کہ اب میرے نظام یہاں کا ایسا رکھا ہے دنیا کا کہ یہاں پر میری ہدایت آئیں گی. ہدایت کی ایک شکل جو ابھی فی الحال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جبریل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب فرشتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن. ان کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اپنی آیات بھیجی، اپنا کلام بھیجا. یہ قرآن کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، اور بتایا کہ یہ اس کو تمام انسانوں کو بتاؤ اور اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. تو اس کلام کو سننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا، کیونکہ اس کلام کے اوپر عمل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس پر ایمان لانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری زندگی کو سیٹ کرنا، بنانا، اس کے مطابق پوری زندگی کو، پورے اپنے نظام کو، یہ سیٹ اپ جو ہے وہ یہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے. جہاں تک قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی نظام اللہ نے رکھا. مثلا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا ان کے قوم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور بہت سے دیگر انبیاء کے نام آتے ہیں کہ ان کو سب کو بھیجا پیغمبر بنا کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ رکھا ہے کہ کسی بھی انسان کو پیغمبر بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے پاس اپنا پیغام بھیجتا ہے، اور وہ پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو عملاً کیسے گزارنا ہے وہ جی کے بتاتا ہے. حکم بھی ہوتے ہیں اس کے اندر شامل، اور عمل بھی ہوتا ہے. حکم مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو، رسول نماز پڑھ کے بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، رسول زکوٰۃ دے کے بتاتا ہے. اس طرح دینا ہے، کتنی دینا ہے، کس کو دینا ہے، تمام چیزیں بتائیں. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، کیسے بھلائی کرنا ہے رسول بتاتا ہے. کس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے وہ رسول بتاتا ہے. کس سے نہیں لڑنا ہے وہ رسول بتاتا ہے. کس سے کیسے پیش آنا ہے وہ رسول بتاتا ہے. اللہ کے احکام اور رسول کا طریقہ، یہ سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ یہ سسٹم جو میں نے رکھا ہے ہدایت کا، کہ میری طرف سے جو ہدایت آئی اس کی جو پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہے. اور جو اس کو جھٹلائے گا، جو یہ کہے گا کہ نہیں یہ رسول خدا کا نہیں ہے، یہ کتاب خدا کی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنے حساب سے زندگی کو جئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ
اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوری چیزیں تمام سب کچھ بیان کر دیا۔ اب میں اصلی میں جو چاہ رہا تھا لوگوں سے کہ اس طرح وہ متوجہ ہو جائے۔ اب یہ اسلام کا ایک دعویٰ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ یہ طریقہ ہے، اس کو ماننا نہیں ماننا یہ آپ کا کام ہے، اب اس کو چیک کرنا یہ بھی آپ کا کام ہے۔ ان لوگوں کو سننا جنہیں خود کچھ پتہ نہیں، کوئی فائدہ آپ کو دینے والا نہیں۔ آپ خود تحقیق کریں، سمجھیں اور اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اور ایسے آدم کو بنایا اور زمین پہ اتارا اور یہ ہدایت کا طریقہ بتا دیا۔ اس کے آگے کی تمام باتیں ہیں، بہت سے لوگ جو کہتے ہیں صاحب آج تو ہم نے سائنس میں ترقی کر لی اور ٹیکنالوجی میں حاصل کر لیا، وہ کرا، وہ ٹھیک ہے، وہ کر لیا، وہ کرتے رہو، اس سے کون انکار کر رہا ہے، لیکن اس بات کو مانو، اس بات کو کیا بولتے ہیں، نہیں ماننے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حالانکہ بلا وجہ کی لوگ حجت کرتے ہیں کہ صاحب ایسا کیسے ہو گیا، آدم علیہ السلام کہاں سے آ گئے اور نہیں پہلے تو یوں ہوا تھا، بلا وجہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ تھا کہ میں اسے اس طرح پیدا کیا تھا اور یہ تمہارا انجام کار ہوا۔ اب آپ لوگ اس پر غور کریں۔